بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی بعث فی وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کی چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے اس کی خانگی زندگی ہو، چاہے اس کی باہر کی زندگی ہو، ہر زندگی سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل رہبر اور کامل رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا احمد شکیل صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ آپ کی خانگی زندگی، آپ کی خانگی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ زندگی جو عوام کے ساتھ منسلک ہے، وہ زندگی بھی آپ کی امت کے لیے رہنما اور رہبر ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک مسلمانوں کے لیڈر اور رہنما تھے، یعنی مسلمانوں کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اس عوامی زندگی کو جس میں کوئی رہنما یا رہبر اپنی قوم کو لے کر چلتا ہے، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست کا جو لغوی معنی بیان کیا گیا ہے، القیام علی الشیء بما یصلحہ، کسی چیز کے ساتھ وہ معاملہ کرنا، چاہے وہ چیز جاندار میں سے ہو یا غیر جاندار میں سے ہو، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو اس کو اصلاح کی طرف لے کر جائے، اس کا نام سیاست ہے۔ اصطلاح کے اندر کسی رہبر اور رہنما کا اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے ذریعے عوام فلاح و بہبود کی طرف ترقی کرے، عوام اپنی زندگی کے اندر پرسکون رہے اور ہر اعتبار سے اس کی ترقی ہو، اس کا نام سیاست ہے۔ اور اس سیاست کے اندر جو اسلام ہے، اسلامی سیاست کے اندر سب سے اوپر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پاسداری کے ساتھ سیاست کی جائے گی۔ احکام الہی کے اندر کسی طرح کا تخلف برداشت نہیں کیا جائے گا سیاست کے نتیجے میں۔ لہذا ایسی سیاست جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو،
جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے، اس سیاست کے صحیح معنوں میں صحیح حقدار علماء ہیں۔ آج یہ بات لوگوں کی زبانوں پر عام ہو گئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر کسی عالم کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا حصہ سیاست کے اندر ہے تو سب سے پہلے تو اس کا تقوی کام سے گیا۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست اسلامی قائد جو ہوگا، مسلمانوں کا جو قائد ہوگا، مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ترقی دلانا، یہی سیاستدان کا کام ہے۔ چونکہ زمانے کے فساد نے سیاست کا مفہوم الٹ دیا۔ آج سیاست جوڑ توڑ کا نام ہو گیا، سیاست مکر و فریب کا نام ہو گیا۔ اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور پیدا ہوا، ورنہ حقیقت میں سیاست نام ہے قوم کی ترقی کی تدبیر کرنے کا، اور قوم کی ترقی کی تدبیر میں اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہ پائے، اس کی صحیح ترجمانی اور اس کی صحیح قیادت علماء کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے کامل رہبر اور رہنما گزرے ہیں وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی میرے موضوع کا گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر اپنی اس دنیا سے رحلت فرمانے تک کس طریقے سے مسلمانوں کی قیادت کی ہے۔ کبھی آپ نے وہ اپنا رحمت للعالمین والا رحمت للعالمین کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے، کبھی آپ سخت ہوئے ہیں، کبھی آپ نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ سیرت کو پڑھ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے بعثت کے بعد کی، بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس وقت آپ اپنی قوم کی آنکھ کا تارا ہیں۔ ہر ایک آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ جب بعثت کا اعلان کیا ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو وہی قوم آپ کی دشمن ہوئی۔ مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ اس زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، وہ طریقہ کار یہ تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کر لی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے، میں نے جو آیت اور روایت تلاوت کی ہے اس میں ایک آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتہا ہے کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا، لیکن ابھی ابتدا ہے، ابھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد بہت کم ہے۔ ابھی ضرورت ہے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دعوت کا جو کام آپ کو دیا تھا اس کے اندر ابھی اعلانیہ دعوت کا آپ کو حکم نہیں ہوا تھا، ابتدا ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے۔ مکے کے حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو، لیکن ابھی اپنے ایمان کا اظہار مت کرنا، مکے کی فضا ابھی موافق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم اپنے ایمان کا اعلان کر دو گے تو لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ دار ارقم کے اندر بیٹھ کر، ایک محفوظ جگہ پر بیٹھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر گئے ہیں
اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سکھلا رہے تھے، لیکن وہ بھی چھپ کر ہو رہا تھا۔ اس حالت کے اندر کفار مکہ کا ظلم و ستم عروج کے اوپر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ الگ ہے۔ آپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے پاس سے گزر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، ابھی تعداد کم ہے، اس وقت اگر جوش میں آ کر مقابلے کی صورت اختیار کر لی جائے تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ بھی موجود رہے گی کہ نہیں، اس لیے ابھی اپنے پاؤں کو مضبوط کرنا ہے۔ دعوت کے ذریعے افراد بڑھ رہے ہیں، اپنی طاقت مضبوط ہو رہی ہے، اور جب تعداد اتنی ہوئی کہ کسی لائق کے کسی کام کرنے لائق ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر مکے کی زندگی تنگ ہوئی، انہوں نے ہجرت کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی۔ پھر کچھ اور عرصہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ یہ دعوت اور آگے بڑھے، تو آپ نے مکہ کے بازار کے اندر مدینہ سے آئے ہوئے قافلوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اپنے یہاں کی قبائلی جنگ سے پریشان تھے اور مکے کے اندر اس نیت سے آئے تھے کہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ان کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی آخر الزماں کا نام پہلے سن رکھا تھا، مدینے کے رہنے والے تھے۔ مدینے کی آبادی دو قسم کے لوگوں کے اوپر تھی، ایک اوس اور خزرج جو بت پرست تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودی تھے۔ جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ابھی قریبی نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، پھر تم ہم سے جیت نہیں سکتے۔ کان میں آواز پڑی ہوئی تھی اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات پیش کر دی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور وہیں پر انہوں نے یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، ہم آپ کی مدینے کے اندر حفاظت کریں گے۔ جب مکے کی آپ کے حالات بالکل ناموافق ہوئے اور کفار نے حد درجہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی، آپ کے شہید کرنے کی سازش رچ ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ کا ذہن تھا، حالات کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ عام راستوں سے ہٹ کر آپ نے ہجرت کی ہے۔ ایک مدبرانہ سے سوچ ہے یہ کہ اگر اسی راستے سے ہم گئے جس راستے سے سب لوگ جاتے ہیں تو ہمارا پیچھا کر کے ہمیں پکڑ لیا جائے گا، لہذا آپ نے راستہ الگ اختیار کیا۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد وہاں کے حالات اس سے مختلف ہیں، وہاں کی ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ مشرکین بھی ہیں اور یہودیوں کی بھی بڑی تعداد ہے، اور یہودیوں کا اپنا پرانا وتیرہ ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد ایک نظام قائم کیا، اور اس نظام قائم کرنے کے بعد یہاں دعوت کا کام اچھے طریقے سے چلے اور یہاں کے لوگ سکون سے زندگی گزاریں، اس کے لیے آپ نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے ایک دستاویز تیار کیا، اس دستاویز کے اندر اوس، خزرج، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ سب کو شامل کر کے آپ نے ایک دستاویز تیار کیا کہ ہم یہاں امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، آپس کی جو ہماری قبائلی خوریزی ہے اس سے ہم بچیں گے اور محبت کے ساتھ رہیں گے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی آپ مدد کرو گے، آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی ہم مدد کریں گے۔
ایک آپ نے مصالحتی دستاویز تیار کر کے ان کے سامنے پیش کیا. کیوں؟ جب یہاں کی فضا ہموار رہے گی تو جو ہمارا اصل مشن ہے دعوت کا، اس کے اوپر ہم کام کر سکیں. یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی. چنانچہ اس دستاویز کے اوپر سب نے دستخط کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفقہ طور پر مدینہ طیبہ کے حاکم قرار دیے گئے. کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوگا مدینہ طیبہ کے اندر، فیصلے کے لیے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا، چونکہ کفار کی طرف سے مسلسل کوششیں جاری تھی آپ کو پریشان کرنے کی، تو آپ نے آس پاس کے جو قبائل تھے ان سے بھی معاہدہ کیا، اپنے ساتھ ملایا، ان سے صلح کی، تاکہ اگر ادھر سے کسی طرح کی پریشانی آئے تو یہ لوگ بیچ میں حائل ہو جائیں پہلے، ہم تک پہنچنے سے پہلے. اس طریقے پر آپ نے مدینہ کو محفوظ کیا تاکہ آپ کا جو اصل مشن ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس مشن کے اوپر آپ کام کر سکیں. جب آپ کو یہ خبر لگی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، درمیان میں ایک بات عرض کروں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، غلط چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بہت زیادہ مغلظات بکے جا رہے ہیں. اس کے اثر میں آ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی لوگ نازبہ کلمات کہے جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ یہدم ما کان قبلہا. اسلام اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کر دیتا ہے. جب حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے، پیچھے کیا تھے اس سے کوئی بحث نہیں. حضرت وحشی، وہ صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جن کی شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا، حضرت وحشی بھی جب ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو وہ بھی ایمان والے ہو گئے اور صحابی ہو گئے. اب حضرت وحشی کے پچھلے عمل کے اوپر ان کو طعنہ نہیں دیا جائے. حضرت ابو سفیان اس وقت کفار کے سردار تھے اور یہ قافلہ لے کر مدینہ وہ شام کے لیے جا رہے تھے، سفر، تجارتی سفر پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تجارتی سفر پر جا رہے ہیں اور وہاں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا چلو ابو سفیان کا قافلہ روکنا ہے. یہاں اعتراض آتا ہے کہ یہ لوگ تو تجارتی سفر پر جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روکنے کی کیوں کوشش کی؟ جا نہیں رہے تھے، جا کے واپس آ رہے تھے وہاں سے ساز و سامان لے کر. یہ ملکی سیاست کا ایک حصہ ہے کہ جب دشمن کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے سفر کر کے تجارت کا جو آ رہے تھے، یہ جتنا سرمایہ جا رہا تھا سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا، لہذا اس قافلے کو روکا جا رہا تھا تاکہ یہ سرمایہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائے. یہ در حقیقت اپنی حفاظت کا ایک پہلو تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر لگ گئی. انہوں نے ایک قاصد فوراً مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اور خود راستہ بدل کے دوسرے راستے سے نکل گئے. ادھر مکہ مکرمہ میں خبر پہنچی ہے تو ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کر گیا. بدر کے میدان میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا تھا کہ آج کون ہماری مدد کرے گا. الفاظ میرے ذہن میں عربی کے اس وقت ہیں. تو مہاجرین میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا ہم مدد کریں گے. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا ہے.
یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی کہ اس وقت ہمیں کس سے یہ کہلوانا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دو گے۔ تب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ کیوں یہ بات کہلوانی پڑی؟ جو وعدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، بلکہ آپ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ جنگ مسلط ہو گئی تھی۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، ہر پہلو پر نظر ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو کامیابی سے اور اپنی قوم کو کی حفاظت سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا کیا اور صبح کو معرکہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ دوسرا واقعہ جو سب سے مشہور واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے کفار مکہ کی طرف سے یورش ہوتی رہی اور آپ اس کا دفاع کرتے رہے۔ غزوہ احد پیش آیا، غزوہ احزاب پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ادھر یہود کا بھی اپنا کارنامہ چل رہا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا۔ یہود کو جو مدینے سے جلا وطن کیا گیا، یہ سب کے سب خیبر کے اندر اکٹھا ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ وہاں انہوں نے قائم کر لیا۔ ایک طرف کفار مکہ ہیں، ایک طرف یہود ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس وقت آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 1400 تھی، اور یہ سب کے سب ایمان سے لبریز تھے۔ کفار مکہ نے ان کو روک دیا، مکے میں جانے سے منع کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا قاصد بنا کر، اور یہاں خبر آ گئی کہ مکہ والوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی ہے وہاں پر کہ یا تو عثمان کا قصاص لیں گے یا ہم یہیں شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، یہ جذبہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آئے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے قاصد بن کر آئے ہیں اور صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کو انتہائی دب کے صلح لکھوائی ہے۔ جو کہتے گئے کفار مکہ آپ قبول کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ابتدا یہی سے ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام نہیں مانتے، یہ تمہارا طریقہ ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں ویسے لکھو، بسمک اللہم۔ آگے لکھا محمد الرسول اللہ، کام نہیں مانتے، مانی لے مسئلہ ختم ہو جائے گا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں لکھا ہوا، اپنے ہاتھ سے مٹایا، محمد بن عبداللہ لکھا۔ جو کہتے گئے مانتے چلے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ یہاں تک سوال ہو گیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس طریقے سے صلح، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل ہوتا رہا۔ اور جب واپس ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا کی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے ہیں اور اب یہ بات 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بھی طے ہو گیا کہ عرب کے قبائل میں سے جو چاہے وہ کفار مکہ کے ساتھ ہو جائے اور جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، اور ہر ایک صلح کی شرائط کے پابند رہیں گے۔
چنانچہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا جو کفار مکہ کے ساتھ ہو گیا، اور غالباً بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ شرائط صلح میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو ہمارے ایک دوسرے کے حلیف ہیں، کوئی بھی اپنے حلیف کی ان کی اگر آپس میں کوئی جنگ ہو جائے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ ایک شرط تھی۔ وہاں سے صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے ہیں، اب ایک طرف سے اطمینان ہو گیا، ادھر سے کچھ نہیں ہوگا، اب نمبر ہے یہود کا، چلو اب خیبر کی طرف۔ یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی، اگر ادھر لگتے ہیں ادھر والے پریشان کریں گے، ادھر لگتے ہیں ادھر والے پریشان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک راستے کو بند کیا ہے اور پھر ادھر یہود کا قلع جمع کیا، خیبر فتح ہوا ہے، آپ کا ایک دشمن سرے سے ختم ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا شاہکار ہے صلح حدیبیہ۔ دوسرا عمل آپ نے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے، پہلا مقصد دعوت کا، جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، آپ نے علاقوں کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر دعوتی خطوط روانہ کیے۔ اس جنگ کی مسلسل جنگوں کی وجہ سے آپ کے دعوتی خطوط آگے نہیں جا رہے تھے، اور ان خطوط کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بادشاہ کے پاس خط بھیجا ہے اس کے مزاج کے مطابق تحریر کروایا ہے۔ الفاظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، کہیں سیدھے سیدھے ایمان کی دعوت دی ہے، محمد ابن عبداللہ لکھا ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے کے لکھا ہے، اگر نصرانی کے پاس بھیجا ہے، ان جن کے پاس خطوط بھیجا گیا ان میں سے نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، اس کے علاوہ قیصر نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اب بات جب سمجھ میں آ گئی، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، درس کے دوران حضرت مفتی صاحب سے سنا دیتا ہوں، ہمارے اساتذہ موجود ہیں، اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیں گے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام برحق ہے، اسلام تو لانا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں تھی، کہیں گے تو یہ سب مخالف ہو جائیں گے، تو اس نے ایک اپنا کیا کہتے ہیں تخت لگایا ایک ہال کے اندر، برآمدے کے اوپر اپنے تمام وزراء کو کھڑا کیا اور اس ہال کا سارا دروازہ بند کر دیا، اور یہاں سے بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعریف کر رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ابھی اس کی زبان سے نکلا کہ سب دوڑے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سارے دروازے بند۔ پھر واپس اپنی جگہ پر سب آئے، کہہ رہا میں تو تم لوگوں کو چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے ایمان کے اوپر کتنے پختہ ہو۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اسلام صرف ایک نے قبول کیا، نجاشی نے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں دعوت کے دروازے کھلے اور پورے علاقے کے اندر اسلام پہنچا، لیکن کفار مکہ، میں بتلا رہا تھا، خیبر کا جو واقعہ پیش آیا، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے معاملہ کیا ہے۔ ابھی تک تو نرمی کا معاملہ چل رہا تھا، اب سختی کا معاملہ ہوا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ تم پریشان نہیں کرو گے مسلمانوں کو، لیکن یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کو جلا وطن کیا، پھر خیبر کے اندر یہ اکٹھا ہوئے، وہاں سے بھی اپنی یورش جاری رکھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملہ کیا اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ادھر کفار مکہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر یہ صلح کی تھی کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان جنگ ہوئی، بنو بکر ان کے حلیف تھے، ان کو ان کی مدد نہیں کرنی تھی، لیکن انہوں نے بنو بکر کی مدد کر دی۔
یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا مکے کے اندر، اور ان کے سامنے 3 چیزیں رکھی، جس میں آخری بات یہ تھی کہ اگر تم اس بات کی بنو خزاعہ کا خوب بہا دو یا معاہدہ نئے طریقے سے نئے سرے سے طے کرو، یا یہ کہو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہ بات سننا تھا کہ ابھی تو جوش میں تھے، سب غصے میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی بات منظور نہیں ہے، صرف تیسری بات منظور ہے، معاہدہ ختم۔ جو قاصد تھے وہ وہاں سے لوٹ آئے اور آ کے سنا دیا کہ یہاں یہ بات سنی ہے۔ جب یہ نکلے واپس تب ان کو ہوش آیا، تو حضرت ابو سفیان وہاں سے نکلے ہیں اور آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ طیبہ کہ میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس پر دھیان نہیں دیا، انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ میں نے معاہدے کی تجدید کر دی، اور یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن معاہدے کی تجدید ہوئی نہیں۔ یہ معاہدہ جو توڑا گیا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین آیت نازل فرمائی، اور یہ حکم آ گیا کہ اب کفار مکہ کے ساتھ آخری معاملہ کیا جائے گا۔ یہیں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، فاقتلوہم حیث وجدتموہم، کفار کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ آج کل بہت برادران وطن RSS کی طرف سے بہت تیز پیش کیا جاتا ہے، آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پس منظر پہ جائیے، کیا معاہدہ تھا؟ سب سے پہلی چیز، اس زمانے کے اندر جیسے آج کے زمانے کے اندر حکومت جغرافیائی بنیاد پر ہے، ہندوستان کی حکومت، پاکستان کی حکومت، بنگلہ دیش کی حکومت جغرافیائی انداز میں، وہاں کے رہنے والے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس زمانے کے اندر حکومت کی بنیاد مذہب تھی، لہذا جو مسلمان ہے چاہے مکے کے اندر رہتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور جو کافر ہے چاہے وہ مدینے کے اندر رہتا ہے وہ کفار کا ساتھی ہے۔ لہذا جو کافر ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، جو مسلمان ہے وہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور فقتلوہم سے مراد کفار مکہ ہیں۔ جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے تھی تم نے اس کی خلاف ورزی کر دی، اب ہمارا حق ہے ہم تمہارے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں۔ فقتلوہم حیث وجدتموہم، جا چاپو قتل کرو۔ لیکن اتنے پر بس نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، یہ آیت کبھی نہیں پیش کی جاتی۔ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کی بات کو سن لے۔ ثم ابلغ مأمنہ، پھر جس کو تم نے امان دیا ہے اس کو اس کے امن کی جگہ پر تم خود پہنچاؤ۔ جو مقابلہ کرے گا وہ قتل کیا جائے گا، اور جو ہتھیار ڈال کے وہ امان طلب کر لے گا اس کو امان دے دی جائے گی۔ میں آج یہ کر رہا تھا، ادھر خیبر کے اندر سختی کی گئی، انہوں نے عہد شکنی کی تھی، ادھر کفار مکہ نے عہد شکنی کی، ان کے ساتھ سختی کی گئی۔ جب ضرورت پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کی، آپ سختی کے ساتھ پیش آئے اور اپنے حریف کو، اپنے دشمن کا قلع کما کیا۔ جب آپ فتح مکہ کے لیے آئے ہیں تو پھر کفار مکہ نے تو ہتھیار ڈال دیے۔ موقع وہ تھا کہ یہاں پر کفار مکہ سے بدلہ لیا جاتا، چنانچہ جوش میں آ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا اليوم یوم الملحمہ، آج خوب خونریزی ہوگی، خوب بدلہ لیا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی۔ آئے تھے فاتحانہ داخل ہوئے، قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں فاتحانہ افسدوها، برباد کر ڈالتے ہیں، وجعلوا اعزة اهلها اذلة، جو وہاں کا معزز اس کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی طریقہ ہے ان کا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر جہاں ہر طرح کا ظلم آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا، وہاں آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور سوائے ابن خطل کے ہر ایک کو آپ نے معاف کر دیا۔ اور ابن خطل کو معاف نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر شرعی حد نافذ ہونی تھی، اس نے قتل کیا تھا، قصاصاً اس کو قتل کرنا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ آپ نے حکمت عملی اختیار کی ہے، اور نتیجہ یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور اس کے فوراً بعد جب غزوہ حنین ہوا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ کون تھے؟ یہی طلقاء تھے جن کو معاف کیا گیا ہے۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے عکرمہ ابن ابی جہل اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما جیسے آپ کے دشمن بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ آپ کی سیاست تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کل کا دشمن تھا وہ آج کا دوست بن گیا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ جیسا معاملہ کیا جائے اس سے اچھے طریقے سے اس کو دفع کرو، تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمنوں کے ساتھ سیاست کا معاملہ ہے۔ اور اپنے اندر آپ نے ہر طرح کی، یعنی سیاست کا تعلق صرف دشمنوں سے نہیں ہوتا، سیاست اصل ہوتی ہے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، اور دشمن جو مقابلے میں آتا ہے وہ اپنی قوم کا چونکہ دشمن ہے لہذا اپنے قوم کی حفاظت کے لیے دشمن سے معاملہ پڑتا ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، سب سے پہلے وہاں امن و سکون کا ماحول بنانے کے لیے آپ نے میثاق مدینہ دستاویز تیار کیا اور اس کے ذریعے مدینہ کے ماحول کو پرسکون بنایا۔ اس کے بعد باہر کی یورش سے بچنے کے لیے خیبر کا معرکہ پیش آیا، باہر کی یورش سے بچنے کے لیے فتح مکہ کا معرکہ پیش آیا، اور بھی دوسرے معرکے پیش آئے۔ عام طور پر آپ نے صلح کا اختیار کیا ہے۔ ایک تجزیہ نگار نے لکھا ہے اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر 10 سال کے عرصے کے اندر جو غزوات ہوئے ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو دشمنوں کا جو قتل ہے وہ مہینے میں 1 قتل آئے گا۔ مشہور یہ کیا گیا ہے کہ مسلمان بہت جنگ لڑتے تھے، کہ پورے مہینے میں 1 قتل آئے گا کسی دشمن کا، اور یہ تعداد بہت تھوڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس موقع کے اوپر جب جیسی ضرورت پیش آئی ہے آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے در برکت دی ہے، اور 10 سال کے قلیل عرصے کے اندر مدینہ طیبہ کی حکومت مستحکم ترین حکومت بن گئی۔ آپ نے علاقے کے یعنی تجارت کے سلسلے میں یا لوگوں کے روزگار کے سلسلے میں ہر چیز کے سلسلے میں آپ نے ہدایت فرمائی۔ آپ کا نظام یہ تھا کہ جو آدمی کما سکتا ہے وہ خود کمائے، جو نہیں کما سکتا اس کا خیال جو ہمارا مالدار طبقہ ہے وہ رکھے گا، اور اگر کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہے تو اس کا انتظام بیت المال سے کیا جائے گا۔ لیکن اس پورے معاشرے کے اندر کوئی ایک آدمی بھوکا نہیں سوئے گا۔ آپ نے
معاشرے کا نظام وہ بنایا تھا، برابری کا نظام ایسا بنایا تھا کہ کوئی بھی مالدار آدمی اپنی بود و باش اور اپنے رہن سہن سے کوئی امتیازی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک قبے پر نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتلا دیا فلاں کا ہے۔ اگلی مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ کیا تھا؟ عام جو حالات ہیں، جو عام لوگوں کے مکانات ہیں، تمہارا مکان اس سے امتیازی حیثیت کا حامل ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس قبے کو توڑا ہے۔ آپ نے اس طریقے پر مساوات قائم کی، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہوگا کیا؟ جو مالدار طبقہ ہے اس کے اندر تکبر آئے گا، اور جو غریب طبقہ ہے اس کے اندر حسد آئے گا، اور یہ دونوں چیز معاشرے کے لیے خراب ہے۔ حالات یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کہ غلاموں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کون آقا ہے اور کون غلام ہے۔ اس طریقے پر آپ نے اپنے شہر کی سیاست کو سنبھالا ہے تاکہ لوگ آپس میں سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے کہ قوم کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اور حکومت کس طریقے سے قائم کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چلائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے کام کیا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، صحابہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ مشورے سے کام کرنے کا۔ خلافت کا نظام بھی اسی کے تحت ہے۔ خلافت طریقہ اس کا یہ ہے کہ ارباب حل و عقد، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے باصلاحیت لوگ ہیں، وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا حاکم کون ہوگا، اور وہ جس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اس کے اوپر عموم بیعت کرے گا۔ اس کا نام خلافت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا تو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر وقت کم ہے، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر مشورہ ہوا ہے، اور اختلاف کو اس مشورے کے ذریعے ختم کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہل پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتفاق ہو۔ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا میرے پاس دونوں راستے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورے سے خلیفہ بنایا گیا، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کروں کہ انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برگزیدہ کوئی اور تھا نہیں۔ اختلاف سے بچانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی علیہ السلام کے بعد کا اختلاف دیکھ چکے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی کمیٹی بنائی۔ 10 مبشرہ میں سے حضرت سعید ابن زید، حضرت سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 افراد کو منتخب کیا کہ یہ مشورہ کر کے اگلے خلیفہ کا فیصلہ کریں گے۔ اگر کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر برابر کی رائے پڑ جائے تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے اس طرف کا فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ ہے خلافت کا طریقہ۔ ارباب حل و عقد بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، لیکن ہماری جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر جو طریقہ حکومت سازی کا جو طریقہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جمہوریت کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسانی معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ
میں نے اپنے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ جمہوریت کا عالم تو یہ ہے کہ ایک طرف گدھے کو کھڑا کر دیا جائے اور ایک طرف ایک عاقل انسان کو کھڑا کر دیا جائے. اگر 51 ووٹ گدھے کو مل گیا تو آپ کا حاکم گدھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.